الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. انتہائی قابل قدر لائق ست تکریم سامعین محترم، اللہ رب العزت ہم سب کے خالق و مالک ہیں، اور اس کا احسان عظیم ہے جس نے ہماری سعادت کی راہوں کا تعین کرنے کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو بھی نازل کیا، اور سرتاج رسل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ کامیابی، سعادت، خوشبختی اور بختوری یہ انسان کی تڑپ بھی ہے، خواہش بھی ہے، اور ہر انسان اپنی زندگی کا ہدف بھی سمجھتا ہے۔ لیکن کون اس ہدف کو پاتا ہے اور کون پوری زندگی مچلتا ہوا گزار دیتا ہے لیکن سعادت پھر بھی نہیں ملتی؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سب سے بڑی سعادت اور سب سے بڑی کامیابی اور خوش نصیبی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ سب سے بڑی کامیابی اور سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ کسی کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے، اور اس کی زندگی ایسی بارونق ہو، خوشیوں سے لبریز ہو، اس کی ہر پریشانی کو اللہ تعالی اس کے لیے خوشی بنا دے۔ یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کے زاویوں کی ترتیب نہیں دیتا۔ آج ہماری گفتگو کا محور یہی چند اصول ہوں گے۔ کامیاب زندگی اور سعادت کی زندگی گزارنے کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے، المداومۃ علی الفرائض، فرائض پر مداومت اور ہمیشگی۔ یہ میری دنیا کی لذت اور میری آخرت کی کامیابی ہے۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام کی زندگی میں سب سے واضح ترین پہلو جو ہمیں ملتا ہے وہ ہے فرائض کی پابندی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب گورنروں کو اکٹھا کرتے تو سب سے پہلی بات یہ کہتے، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ فمن حفظها وحافظ عليها فقد حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواه اضيع۔ آپ کی ذمہ داریوں میں سے سب سے مہم
کام جو میں تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں وہ نماز کا مطالبہ ہے۔ جس نے نماز کی حفاظت کر لی اور اس پہ مداومت کر لی، عبادت کے پہلوؤں کو خوبصورت بنا لیا، اس نے صرف نماز کی حفاظت نہیں کی بلکہ پورے دین کی حفاظت کر لی۔ اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کہا کرتے تھے، من ہانت علیہ صلاۃ کانت علی اللہ اہون۔ جس شخص کے نزدیک نماز کی وقعت ختم ہو جائے اور پرواہ نہیں کرتا، ایک تو اس نماز کی بھی وقت اللہ کے ہاں نہیں اور اس انسان کی بھی وقت اللہ کے ہاں ختم ہو جاتی ہے۔ من كانت همه هم الآخرة كفاه الله سائر همومه۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی زندگی کا غم آخرت کا غم بنا لیا۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، زندگی کے بقیہ سارے غموں کو اللہ رب العزت خود دور فرما دیتے ہیں۔ وَمَنْ كَانَتْ هَمُّهُ الدُّنْيَا، اور جس کا غم دنیا کا ہی بن جائے، اس کو آخرت کی فکر نہیں ہے، لَمْ يُبَالِ اللَّهُ بِهِ فِي أَيِّ أَوْدِيَتِهَا هَلَكَ، اللہ تعالیٰ کو ایسے انسان کی پرواہ ہی نہیں جہاں چاہے مر جائے وہ۔ کیوں؟ اس کو اللہ رب العزت کی عظمت کا اعتراف نہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی ایسے انسان کی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب فرائض کی پابندی کی صحابہ کرام کو سکھائی، پھر صحابہ کرام نے سلف صالحین کو سکھائی، اس ترتیب کے چند پہلو غور سے سننے والے ہیں۔ سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، لوگوں، عبادت دو قسم کی ہے۔ کچھ لوگ عبادت کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، اس عبادت کا ان پہ رنگ بھی نظر آتا ہے اور اس کے نتائج میں اللہ رب العزت ان کی زندگی میں سکون بھی پیدا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ ارحنا یا بلال، بلال اذان کہو، تکبیر کہو، کچھ سکون مل جائے۔ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ تعالیٰ نے نماز کو بنا دیا ہے۔ اور آج اگر کوئی امام سجدہ لمبا کر دے، یا صبح کے بارے میں سنت یہ ہے کہ 60 سے 100 تک آیتیں بھی پڑھی جائیں، اگر کوئی لمبی نماز کر دے تو پیچھے کھڑا انسان بولتا تو نہیں، وہاں لفظ تھے ارحنا یا بلال، بلال کچھ سکون دیجئے، اذان کہیے۔ یہاں بولتا تو نہیں، سوچ رہا ہوتا ہے انقذنا یا امام، اے امام ہماری جان چھڑا دو، آئندہ اس مسجد میں نہیں آئیں گے۔ اس شخص کی عبادت کا یہ حال ہو، اس کو زندگی میں سکون کیسے ملے گا؟ اور ایک عبادت ہے روٹین، آئے چند لمحات اپنے بازو اٹھائے اور رکوع میں گئے اور سجدے میں گئے، کچھ پتہ نہیں کیا پڑھا، کچھ پتہ نہیں کیا میں نے مطالبہ کیا۔ یہی وجہ ہے کچھ قصے انسان کو سبق دیتے ہیں۔ عصر کی نماز امام نے پڑھائی، 3 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا، انسان ہے بھول جاتا ہے، پہلی صف دوسری تیسری کوئی نہیں بولا، پیچھے سے آواز آئی
جناب 3 رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں. اچھا بھائی آپ کو کیسے پتا چلا؟ پہلی صف والوں سے، دوسری تیسری سے پوچھا، سب کہتے ہیں نہیں 4 پڑھی. اچھا جی آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا پتا کیسے چلنا ہے، میں ہر روز عصر کی نماز پہ 4 رکعتوں میں اپنی 4 دکانوں کا حساب کرتا ہوں، میری ایک دکان بچ گئی ہے. اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ میری 4 رکعتیں نہیں ہوئی، اس بیچارے کو وہ کسی اور زاویے میں زندگی گزار رہا ہے، اس کی ایک دکان بچ گئی ہے. اور ان تینوں کو بھی پتہ نہیں چلا، کیوں؟ روٹین ہے. عبادت سمجھ کر جو عبادت کرتا ہے، سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں جو عزت نہیں کرتا عبادت کی، وہ عبادت کا حق ادا نہیں کرتا. وَمِن تَوْقِيرِ الصَّلَاةِ أَن تَأْتِيَهَا قَبْلَ الْإِقَامَةِ. اور نماز کی عزت و توقیر کیا ہے؟ تم اقامت سے پہلے آؤ، تم صف میں کھڑے نظر آؤ. صحابی کہتے ہیں اپنے بیٹے سے، ادرکت الصلاة معنا، تم نے نماز پڑھی ہمارے ساتھ؟ قال نعم، نماز پڑھی. قال ادرکت التکبیرۃ الاولی، تکبیر اولا تم نے پالی؟ قال لا، تکبیر اولا نہیں پا سکا. تو صحابی نے کیا کہا؟ لما فاتك منها خیر من 100 ناقہ کلها سود العیون. بیٹا اگر تم تکبیر اولا پا لیتے 100 اونٹنیاں جو سیاہ آنکھوں والی ہیں اس سے قیمتی یہ تکبیر اولا تھی. دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں یہ سرخ اونٹ، یہ اونٹنیاں اس وقت اتنی قیمتی تھی، آج دنیا میں جو سب سے مہنگی گاڑی ہے، اگر کسی کو 100 گاڑیاں مل جائیں رات کو سے نیند آئے گی؟ صحابہ کرام کا موقف کیا تھا؟ تکبیر اولا تمہیں مل جاتی تو 100 اونٹنیوں سے بھی زیادہ بہتر تھی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا، لا تترکن صلاة مکتوبہ وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ. تجھے کاٹ دیا جائے، تجھے جلا دیا جائے، فرض نماز نہ چھوڑنا، فرض نماز نہ چھوڑنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، نبی نے صحابی 6 عذر لے کر آئے یہ اجازت لینے کے لیے کہ میں مسجد میں نہ آؤں. صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں 3 عذروں کا تذکرہ ہے. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی رجل ضریر البصر شاسع الدار وليس لي قائد يلاومني الى المسجد. اے سرتاج رسل، میں نبینا انسان ہوں. ایک عذر، میرا گھر مسجد سے دور ہے. 2 عذر، گھر سے مسجد تک کوئی لانے والا نہیں ہے. 3 عذر، وهل تجد لي رخصة ان اصلي في بيتي، کیا میرے لیے اجازت نہیں ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ قال وهل تسمع النداء، اذان سنتے ہو؟ قال نعم، اذان تو سنتا ہوں، جھوٹ بولنا تو آپ نے سکھایا ہی نہیں. کہا پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھو. 4تھا عذر لے کے پھر آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان بین بیتی و مسجدی نخلا و شجرا، میرے گھر اور مسجد کے درمیان درخت ہیں، جھاڑیاں ہیں. میں نبینا انسان رات کی تاریکی میں نکلوں، کسی درخت اور جھاڑی سے الجھ جاؤں، کیا بنے گا؟ اجازت نہیں ہے. قال وهل تسمع النداء، اذان سنتے ہو؟
قال نعم، اذان تو سنتا ہوں، کہا مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ پانچواں عذر لے کے پھر آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المدینۃ کثیرۃ الہوام والسباع، مدینے کے اندر جانور ہیں، درندے ہیں، میں نبی نہ انسان ہوں، رات کو نکلوں کوئی جانور اپنا ذوق پورا کر لے، کوئی درندہ اپنا ذوق پورا کر لے تو میرا کیا بنے گا؟ قال وهل تسمع المؤذن في البيت الذي انت فيه، جس گھر میں رہتے ہو وہاں مؤذن کی آواز پہنچتی ہے؟ قال نعم، کیوں نہیں؟ فرمایا پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ چھٹا عذر لے کے پھر آ گئے اور آ کے کھڑے ہو گئے اور کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا کما ترانی، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، قد ذهب بصری، میری آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے، ورق عظمی ودبر سنی، میں بوڑھا بھی ہو چکا ہوں، اب تو میری ہڈیاں بھی باریک ہو گئی ہیں، اب بھی نہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں۔ قال وهل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، آواز سنتے ہو کہ آؤ نماز کی طرف اور کامیابی کی طرف۔ آج اخبار میں چھوٹا سا ایڈ آ جائے نا کہ کل فلان جگہ پہ یہ ڈسٹریبیوٹ ہوگا، سب پہنچ جائیں گے، اور 5 وقت وزن کیا کہتا ہے؟ حی علی الفلاح، آجو کامیابی کی طرف، کوئی سنتا ہی نہیں۔ کہاں آواز تو آتی ہے، قال فہیہ اللہ، تو پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ 6 عذر نبی نے ہیں، گھر مسجد سے دور، لانے والا کوئی نہیں، راستے میں گھر اور مسجد کے درمیان جھاڑیاں اور درخت، درندے اور جانور، اور چھٹی بات بوڑھے ہو گئے۔ دیانتداری سے سوچئے، جس کو اللہ نے آنکھوں کی نعمت بھی دی، جگہ جگہ پہ مسجدیں اور 10 نعمتیں، کل قیامت کو 7واں عذر کون سا اللہ کے سامنے پیش کر کے اپنی جان چھڑائے گا، اور پھر بھی وہ نماز پڑھنے نہیں آتا۔ جو لوگ نماز پڑھنے مسجد میں آتے ہیں، ہم ان سے گزارش کرتے ہیں نماز وہ پڑھو جو قبول ہو جائے، اور نماز قبول وہ ہوگی جو سنت کے مطابق ہوگی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، صحیح بخاری کی روایت ہے، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، کان اذا قام الى الصلاة کبر، جب نماز کے لیے اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہونا چاہتے تو کہتے اللہ اکبر، ورفع یدیہ حذو منکبیہ، اور اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر لے آتے۔ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے، رفع یدیہ حذو منکبیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب رکوع سے اپنا سر مبارک اٹھانا چاہتے، رفع یدیہ حذو منکبیہ، دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے۔ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، جب 2 رکعتوں کے بعد تیسری رکعت کے لیے اپنا سر مبارک اٹھاتے تو کیا کرتے؟ رفع یدیہ حذو منکبیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے۔ اور پہلی مرتبہ جب وہ اللہ اکبر کہتے، ثم یشد بہما علی صدری، اپنے دونوں ہاتھوں کو صدری، کس پہ باندھتے؟ صدر کس کو کہتے ہیں؟ آپ عربی پڑھے ہوئے ہیں سب لوگ، اتنا کامن لفظ ہے۔ صدر کس کو کہتے ہیں؟ سینے کو۔ اور سینہ کہاں ہے؟ ہاتھ کے اشارے سے اس کو بیان بھی تو کیا جا سکتا ہے نا۔ سینہ کس کو کہتے ہیں؟ آج کل تو کہ خاصے ملٹی پرپز آگے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کا سینہ نیچے بھی چلا گیا ہو سکتا ہے نا۔ ایک شخص زندگی نماز پڑھتا ہے،
اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھی. اور سلسلہ صحیحہ کی روایت غور سے سنیے گا. ان الرجل لیصلی 60 سنہ، ایک انسان 60 سال نماز پڑھتا ہے. اس کا مطلب یہ نکلا اٹ مینز کہ اس کی عمر 70 سال ہے، کیونکہ 10 سال کی عمر میں اس نے نماز پہ مار کھانی ہے نا اگر نہیں پڑھتا تو. قیامت کا دن ہوگا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَلَاةٌ، 60 سال نماز پڑھی لیکن قیامت کے دن ایک بھی نماز اس کی قبول نہیں ہوگی. بڑی خوفناک بات ہے. کیا ہو گیا؟ کیا اس نے وضو نہیں کیا؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، سورة الفاتحہ جو نہیں پڑھتا اس کی بھی نماز نہیں ہوتی. کیا اس نے سورة الفاتحہ نہیں پڑھی؟ کیا وہ نماز میں کھڑا ہو گیا اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا؟ نہیں. وہاں لفظ کیا ہے؟ لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم السجود ولا یتم الرکوع، شاید کہ اس نے رکوع صحیح کیا سجدہ صحیح نہیں کیا، سجدہ صحیح کیا تو رکوع صحیح نہیں کیا. کیا بنے گا اس انسان کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں. اگر 210 روایتیں ایک چیز پہ آ جائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کہاں باندھے، ایک ایمان قبول کرنے والا شخص جب یہ طریقہ اختیار نہیں کرتا تو پھر نماز کس کے لیے پڑھ رہا ہے؟ وہ آخر کس کے لیے؟ اس رب نے تو قبول کرنی ہے وہ نماز جو اپنے پیغمبر کو سکھائی. اس لیے جو مسجد میں آ جائے ان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ سنت کے مطابق نماز پڑھیں. جو نہیں آئے ان کو مسجد میں لانے کی ہم گزارش کرتے ہیں. اور جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے. اگر کتابیں کھولتے ہیں نا تو کتابیں بول کے کہتی ہیں ایسا انسان جو نماز پڑھتا ہی نہیں، جو نماز کہتا ہے ضروری نہیں ہے، یہ کون سی فرض ہے؟ یہ تو بھوکے لوگ پڑھتے ہیں جن کو کھانے پینے کو کچھ ملتا نہیں ہے تو وہ رو رلا کے اللہ سے کچھ مانگتے ہیں. میرے پاس تو سب کچھ موجود ہے، مجھے کیا نماز کی ضرورت ہے؟ تو کتابیں بول کے کہتی ہیں من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، جو معاند ہے کہتے ہیں نماز ہے ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں، تو کافر ہو جاتا ہے. اور ایسا انسان اگر بغیر توبہ کے مر جائے تو ایسے انسان کے بارے میں کتابیں کیا کہتی ہیں؟ لا یغسل، اس کا غسل کی ضرورت نہیں ہے، ولا یکفن، اس کو کفن کی بھی ضرورت نہیں ہے، ولا یصلی علیہ، اس کا جنازہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ولا یدعى له بالمغفرہ، اس کے بخشش کی دعا کی بھی ضرورت نہیں ہے، ولا یدفن فی مقابر المسلمین، مسلمانوں کے قبرستان میں بھی اس کو دفن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی العشاء فی جماعت کان کقیام نصف لیلہ ومن صلی العشاء والفجر فی جماعت کان کقیام لیلہ. آسانی اتنی ہے، عشاء کی نماز کو با جماعت پڑھ لے، آدھی رات کی تہجد اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے، اور جو صبح کی نماز پڑھ لے اس کو اجر و ثواب تہجد کا بھی مل جاتا ہے. اور دین نے اتنی خوبصورت یہ بات بیان کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتى فراشه وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل فغلبت عيناه حتى اصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل. جو شخص رات سوتے وقت نیت کر لیتا ہے کہ میں صبح تہجد پڑھوں گا، انسان اگر نیت یہ کرتا ہے اے مالک الملک مجھے توفیق عطا فرما، رات کی تاریکی میں تیرے سامنے کھڑے ہونے کی لذتیں ہی کچھ عجیب ہیں، اے اللہ یہ لذت مجھے بھی عطا کر دے، اور تہجد کے وقت مجھے اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق دے دے. انسان سو گیا، وضو کیا، اذکار کیے اور سو گیا. فغلبت عیناہ حتی اصبح،
نیند کا اتنا غلبہ ہوا صبح کی اذان ہوگی اور پتہ ہی نہیں چلا. اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتے ہیں نا قیدت عبدی بقید من قیودی، سلایا تو میں نے ہے، یہ نیت کر کے سویا تھا نا. جو اس نے نیت کی، اس نے تہجد پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، اس کے نامہ اعمال میں تہجد لکھ دو. وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ. رات کی تاریکی میں لوگ صدقہ کرتے رہے، یہ تو سویا رہا، اس کی 4 یا 6 گھنٹے نیند کو ہی صدقہ بنا کے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو. اللہ وہ بھی ضائع نہیں کرتا. وَمَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فَلَا تُخْفِرُ ذِمَّةَ اللَّهِ. جو فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے وہ اللہ کی امانت و ضمانت میں چلا جاتا ہے. لوگوں اپنے ہاتھوں سے اپنے خود بخود اللہ کی ضمانت کو نہ توڑا کرو، فجر کی نماز با جماعت پڑھا کرو. ومن صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. جو صبح کی نماز با جماعت پڑھ لے، پھر اللہ کا ذکر کرے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، 2 رکعتیں اٹھ کے پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت مکمل 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 حج اور عمرے کا ثواب اسے نصیب فرما دیتے ہیں. من صلى 4 في اول النهار، جو 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، 2 4 6 یا 8 50 کی رکعتیں. على كل سلامة من احدكم صدقة. دنیا کا امیر ترین آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ 360 جوڑ ہے انسان کے کہ وہ ہر جوڑ کا ہر روز صدقہ دیتا ہے، لیکن صدقہ دینا ہے یجزی عنہا رکعت من الضحى، جو چاشت کے وقت، جس کو صلاة الاوابین بھی کہتے ہیں. صلاة الاوابین حین رمضت الفصال وحین ترمض الفصال، جب اونٹنی کے بچوں کے پاؤں جلنے لگ جائیں تو یہ وقت ہوتا ہے صلاة الاوابین کا. جو 2 یا 4 یا 6 یا 8 رکعتیں پڑھ لے، اس کی 360 جسم کے جوڑوں کا صدقہ بھی ادا ہو جاتا ہے. اور اللہ کا وعدہ ہے 4 رکعتیں تم پڑھ لو، سارا دن میں تمہیں کافی ہو جاؤں گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. 40 دن جو تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھ لے 2 انعام ملیں گے. جب تک زندہ رہے گا منافق نہیں ہوگا، جب فوت ہوگا تو سیدھا جنت میں چلا جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بيت في الجنة 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. 12 رکعتیں 24 گھنٹوں میں جو پڑھ لیں، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے 12 سنتیں جو پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں. ساری دنیا کوشش کرتی ہے گھر بن جائے، اور بس اوقات ہوتا ہے گھر نہیں بنتا، قبر بن جاتی ہے. ایسی ہوتا ہے نا. بڑا سب سے فکر کیا ہوتا ہے؟ بچوں کے لیے کچھ چھت بن جائے. وہ چھت تو بنتی نہیں ہے، مٹی کی چھت سر پہ آ جاتی ہے. اور یہ گھر دنیا کا نہیں ہے، کوئی 1 کنال 2 کنال کا، کوئی 10 کنال کا. یہ دنیا کا گھر نہیں ہے. جنت کے گھر کی تو مثال پیش ہی کیا ہم کر سکتے ہیں. لا عین رأت، کسی آنکھ نے آج تک ایسی نعمت دیکھی نہیں ہے. ولا اذن سمعت، کسی کان نے اس کا تذکرہ سنا ہی نہیں ہے. ولا خطر على قلب بشر، جنت میں نعمتیں ایسی ہیں کہ کسی کے دل میں خیال آیا ہی نہیں ہے. وہ اتفاق سے امارات میں کچھ چند دینی پروگرام تھے. ایک شخص کہتا ہے جی فلاں وہ ہے جو خلیفہ ٹاور ہے نا بہت اونچا. میں کہا یہ تو دیکھ لیا ہے، جنت میں ایسی ہیں جو آج تک کسی نے دیکھی نہیں. جنت کا اور دنیا کا مقابلہ کیسا؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان فی الجنت لخیمۃ مجوفۃ من لؤلؤ، مکان نہیں، جنت میں جو خیمہ ہوگا نا وہ موتی کے اندر بنا ہوگا. موتی دیکھا ہوا آپ نے کتنا کو موٹا ہوتا ہے؟ آپ نے اتنا موٹا موتی دیکھا ہے؟ اللہ اکبر. موتی کے اندر خیمہ ہوگا، عرضها 60 میلا، اس کی چوڑائی صرف 60 میل ہوگی. لمبائی کتنی ہوگی؟ یہ تو چوڑائی ہے نا. اور اس کی اونچائی کتنی ہوگی؟ آپ میں سے کوئی ایسا میرا بھائی بیٹھا ہے جو 60 میل کا مالک ہو؟ بولے. یہ خیمہ ہے جنت کا. اللہ تعالی جنت میں سب کو مالک بنا دے. وَمَنْ صَلَّى 4 قَبْلَ الظُّهْرِ و4 بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ، جو 4 ظہر سے پہلے 4 ظہر کے بعد پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم پہ حرام قرار دے دیتے. رحم اللہ امرأ صلی 4 قبل العصر، جو عصر کے سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لے، ہمت کر لے، اللہ اس پہ اپنی رحمت کی برکھا برسا دیتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام ب10 آیات لم یکتب من الغافلین، جو رات کی تاریکی میں 10 آیتیں، صرف 10 آیتیں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے پڑھ لے. کیا مطلب 10 آیتوں کا؟ آپ میں سے آخری 2 صورتیں کس کس کو یاد ہیں؟ ہاتھ کھڑا کیجئے. قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. ان 2 صورتوں کی 11 آیتیں ہیں. کچھ بھی یاد نہیں ہے، اٹھ کے 2 رکعتوں میں یہ 2 صورتیں پڑھ لے. فرمایا لم یکتب من الغافلین، اللہ تعالیٰ اس کا نام غافلوں سے کاٹ دیتے ہیں. اس کے اندر غفلت نہیں آئے گی. اللہ ہر ایک کے نصیبے میں فرمائے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ 14 سال کی عمر، خواب آ گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک تھا، آپ صبح کی نماز پڑھاتے اور صحابہ سے کہتے ہر رأى احد منکم الرؤیا فلیقصها، کسی نے خواب دیکھا ہے تو مجھے بتائیں میں تعبیر کرتا ہوں. ان کی بڑی خواہش تھی کہ مجھے خواب ہے، لیکن خواب ایسے تو نہیں آتے، وہ تو خود بخود ہی آتے ہیں نا. ایک دن خواب آ گیا، بھاگے آج میں بھی تعبیر پوچھوں گا. صحابہ کرام تشریف فرما تھے، وقت نہیں ملا. حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے اور ان کی بہن تھی. خواب پیش کیا کہ میں سویا ہوا تھا، آنے والے 2 آئے، مجھے اٹھا کے لے جا رہے تھے، سامنے آگ کے شعلے. میں ڈر گیا. آگے سے ایک شخص آیا اور کہتا ہے لم ترا، ڈرنے کی بات نہیں ہے. آپ نے خواب کی تعبیر 4 کلمات سے کی. نعم الرجل عبد اللہ لو كان يصلي من اللیل، عبداللہ بہت اچھا ہے اگر تہجد کی پابندی کر لے. ان 4 کلمات، هذه الكلمات الاربعة غیرت حیات عبداللہ ابن عمر. 14 سال کی عمر میں خواب آیا، 86 سال تقریباً زندہ رہے. نافع بیان کرتے ہیں کہ ہر رات عشاء کی نماز کے بعد پیالے میں پانی رکھ لیتے اور تہجد جب پڑھتے اگر اونگ آتی تو دوبارہ چہرے کو دھو لیتے. کبھی انہوں نے ناغہ نہیں پھر کیا. دوبارہ پھر خواب آ گئی، پھر بھاگیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب آئیے بتائیے. کہا ایک خوبصورت ریشم کا ٹکڑا ہے، میں اس کے اوپر بیٹھا ہوں، میں بیٹھا جدھر کو نظر اٹھاتا ہوں وہ اڑا کے مجھے جنت کی اس سائڈ پہ لے جاتا ہے. اگر میں دوسری طرف دیکھتا ہوں تو وہ اڑا کے مجھے جنت کی دوسری طرف لے جاتا ہے. فرمایا نعم الرجل عبداللہ لو كان يصلي من اللیل، بہت ہی اچھا ہے انسان عبداللہ اگر تہجد پہ پابندی کر لے. علیکم بقیام اللیل فإنه دأب الصالحین قبلکم وهي قربة إلى ربکم ومکفر للسیئات ومنہات للآثام ومطردة للداء عن الجسد.
لازم پکڑو رات کی نماز کو، یہ قربت کی نشانی ہے، یہ انبیاء اور صلحاء کا طریقہ ہے۔ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، بلکہ انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے اور جسم کی بیماریاں اللہ ختم کر دیتے ہیں۔ اور قرآن نے ایک راز بیان کیا ہے، جو راز ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے۔ آپ میں سے کون شخص چاہتا ہے کہ میں بات ایسی کروں جس کا کوئی کاٹ نہ کر سکے؟ خواہش تو ہوتی ہے نا، میرا آفس ایسا ہو اس سے بڑا کسی کا آفس نہ ہو، خواہش تو ہوتی ہے نا۔ قرآن نے اس کا راز بیان کیا ہے، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا۔ إن ناشئة الليل، رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا، جتنے بہادر لوگ اور بطل لوگ وہ ہوتے ہیں تہجد گزار، کوئی نہیں ہوتا۔ وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور بات اتنی پختہ ان کی ہوتی ہے کہ کوئی کاٹ نہیں کر سکتا۔ اور کہنے والوں نے سچ کہا، اگر تہجد پڑھنے والا صالح انسان اس کے خلاف سوچ کے بھی جاؤ نا کہ آج میں نے بس کہنا ہے اور کہہ دینا ہے، وہاں جا کے زبان کھلتی ہی نہیں ہے، ہمت نہیں مانتا انسان، کیونکہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس پہ، اور اللہ تعالیٰ نے اسے روحانی قوت دی، ایمانی قوت دی ہے۔